پاکستان پر نہ جانے ایسی کون سی آفت آن پڑی ہے کہ یہاں سے جیتے جاگتے انسانوں نے ہجرت شروع کر دی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ہندوؤں نے ہجرت نہیں کی بلکہ ان کا بھارت جانا یاترا کی غرض سے ہے۔ تاہم بھارتی میڈیا کا موقف یہ ہے کہ ان ہندوؤں نے سرحد پار کرنے کے لیے یاترا کا بہانہ بنایا ہے اور اب ان میں سے کوئی بھی پاکستان واپس نہیں جانا چاہتا۔ بات کریں گے ہندوؤں کی متنازع نقل مکانی پر، لیکن پہلے ایک نظر اسی ایشو کے مختلف پہلوؤں پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں ہوں ثنا بادشاہ۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک تو آزاد ہو گیا لیکن مذہبی آزادی سب کو نہ مل سکی۔ 60 ہندو پہنچ گئے سرحد پار، سینکڑوں ہیں جانے کو تیار، لیکن وجہ یاترا یا جان کا خطرہ۔ I think this is a big conspiracy against Pakistan to bring bad name. Perhaps there is no protection of minorities here. رحمان ملک پھر سے لے آئے دور کی کوڑی، اس بار ہجرت کو دے دیا سازش قرار۔ کوئی بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی دل سے ہمیں قبول نہیں کرتی، نہ دل سے پروٹیکشن دیتی۔ باہر تو یہ سب یہ باگر بچ کے آنسو بہاتے ہیں جب انسیڈنٹ ہوتا ہے، مگر جہاں جس کے وجہ ظلم ہوتا ہے کسی اس کو انصاف نہیں ملا۔ لیکن 8 ماہ قبل کہے گئے یہ الفاظ سینے میں بھڑکتی آتش تھی یا بقول ملک صاحب کے سازش تھی؟ This is not first time this is happening. Several other families have migrated. They came here on pretext of Yatri visas and later on they were asking for asylum for the Indian government. اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندو برادری کی ہجرت مظالم کا ہے شاخسانہ یا بھارت میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کا ہے بہانہ۔ ویلکم ٹو شو۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کشن چند پروانی صاحب، اقلیتی رہنما ہیں، کاف لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ پروانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل میمن صاحب بھی، وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے، بہت شکریہ آپ کا شرجیل میمن صاحب۔ کشن صاحب میں آپ سے شروع کروں گی کیونکہ 11 نومبر 2011 کو ہم نے ایسا ہی ایک ایشو ڈسکس کیا تھا، 3 ہندو ڈاکٹرز کو مار دیا گیا تھا۔ آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہاں سے لوگوں کو نہ اپنائیت ملی ہے، نہ شہریت ملی ہے، اور نہ ہی ان کی کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں جو لوگ برا کر دیتے ہیں ان کے ساتھ۔ آج آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ پروانی صاحب جی۔ میں ہم خیال گروپ سے تعلق رکھتا ہوں جی۔ تو جیسے پہلے آپ نے کہا، میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتلاؤں۔ جب بھی پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم کی تقریر کی وجہ سے جہاں پہ رہ گئے تھے جو بھی ہندو یہاں پہ، کیونکہ اپنا وطن چھوڑنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بہت پرابلم ہے اس کے لیے، تو کوئی بھی دل سے اپنا وطن اور سندھ چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر حالات ایسے کیے جاتے ہیں۔ جیسے پہلے آپ نے مجھے کلپ دکھائی، یہ چک واقعہ ہوا، میں اسی بیک گراؤنڈ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بھی ملزم پکڑا نہیں گیا اور الٹیمیٹ ان کو بیچاروں کو کمپرومائز کرنا پڑا، یعنی ان لوگوں سے جو مرڈر لوگ ہیں جنہوں نے مارے ان سے کمپرومائز کرنا پڑا، مگر کوئی بھی ریئل کلپریٹ گرفتاری نہیں ہوا۔ تو اب کیا توقع کر سکتے ہیں مائنارٹی کے ساتھ؟ تو یہ اگر حالت ہوگی، یہاں پہ کنورشن ہوگی 15-16 سال کی لڑکیوں کی جس کو ووٹ کا حق نہیں ہے، اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو بڑا فیصلہ مذہب کے لیے استعمال کرتے ہیں اس ایج کو، اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی ایج کو کسی کو مسلمان کنورٹ کر دو، تو یہ کہے کا انصاف ہے؟ کیسے لوگ رہیں گے؟ مجھے یہ بتلائے کہ اس حالات میں یہ صرف اور کڈنیپنگ ہوتی ہے، لوکل مسائل ہوتے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے، تو اس کی حالات میں کیا لوگ کریں گے؟ مجھے ہر ایک اپنے سینڈ سے بتلائے، آپ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ یہ حالت ہے جو ہمارے جوائنٹ الیکشن ہے MNA MP اپنے حلقے کے، کسی کی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا تعلقات ہے۔ اگر وہ پروٹیکشن دے پھر بھی کوئی نہیں جائے گا۔ میں واضح کرتا ہوں، اگر گورنمنٹ سیریسلی مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے تو رحمان ملک والا فارمولا نہیں ہونا چاہیے جیسے آج بھی اس نے دھمکی دی ہے، اس سے ریئیکشن پیدا ہوگا، اس سے اور عدم تحفظ ہوگا۔ تو یہ بیٹھ کے ریئل مسائل حل کرنے کے لیے گورنمنٹ سنجیدہ ہو، سول سوسائٹی سنجیدہ ہو، اور جو لوکل جو MNA MP ہے وہ سنجیدہ ہو، ان کے مسائل حل کرے، انصاف دے، تو کوئی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ادروائز تو یہ ہوگا کسی بھی طریقے سے موقع ڈھونڈے گا آدمی، کوئی بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے، موقع ڈھونڈ رہے، موقع کی تلاش میں ہیں لوگ. شرجیل میمن صاحب، آپ نے سنا فالشنز ہیں، کڈنیپنگ ہے، انویسٹیگیشنز ہوتی نہیں ہیں، کسی کو کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جاتا، اپنائیت نہیں ہے، ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. پروانی صاحب آپ پر آؤں گی کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بابو مہیش صاحب، صدر ہیں ہندو کاؤنسل جیکب آباد کے. مہیش صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ بات کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، کیونکہ کلیئرٹی ابھی بھی نہیں ہے کہ یہ یاترا پہ گئے ہیں 60 خاندان یا یہ وہاں پہ واپس نہیں آنا چاہتے. انڈین میڈیا کچھ کہہ رہا ہے، یہاں پر کچھ کہا جا رہا ہے، FIA ٹیمز کی انویسٹیگیشنز کچھ بتاتی ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ مہیش صاحب. اوکے، مہیش صاحب کی شاید لائن ہم ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ ماروی میمن صاحبہ بھی ہیں. ماروی، آپ بھی گفتگو کا حصہ بنیے، بتائیے کہ آپ تو ظاہر ہے آن گراؤنڈ ہیں سندھ کے کافی علاقوں میں، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے، ایسا کوئی ریزن ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے جائیں یا بھارت میں اسائلم سیک کریں؟ دیکھیں، 4 سال سے جب سے میں سیاست میں نے انٹری لی ہے، اس وقت سے میں یہ کیسز فالو کر رہی ہوں. میں ان کے گھروں میں خود گئی بھی ہوں جب یہ کڈنیپنگز ہوئی ہیں، جب یہ فورسڈ کنورژنز ہوئی ہیں، جب ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور میں نے ان ماؤں کے چہرے دیکھے ہیں اور میں نے ان ماؤں کے ساتھ بیٹھ کے ان کا دکھ دیکھا ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے، اور خاص طور پہ جو سندھ کے کچھ علاقے اور بلوچستان کے کچھ علاقے دھاریل راج کے جو ہے نظر ہو چکے ہیں، اور کڈنیپنگز اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. وہ آبویسلی ہندو کمیونٹی کے ساتھ بھی ہیں اور دوسری جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں. مسئلہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی کوئی مالکی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو بیکنگ ہے، پولیٹیکل بیکنگ جس کو کہتے ہیں، وہ اسٹرانگ اتنی نہیں ہوتی. تو پھر obviously وہ جو دھاریل ہیں، وہ جو ڈاکو ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ they can get away with it better. اور جو ہے یہاں تک بات ہو گئی تھی، میں نے تو کافی ایریاز میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھی ہوں، چاہے وہ گھوٹکی ہو، خیرپور ہو، کشمور ہو یا کوئٹہ میں بھی. کوئٹہ میں تو یہ حال ہو گیا تھا کہ میں نے پرائم منسٹر کو خود جو ہے فون پہ یہ کہا تھا کہ ایویڈنس آ چکا ہے کہ آپ کے اپنے وزیر اس صوبے میں وہ کڈنیپنگز کرا رہے ہیں اور فوری طور پہ ان کو جو ہے رہا کیا جائے. پھر رینسم کے ذریعے وہ رہا ہوئے تھے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہائیسٹ لیول اتھارٹی کو یہ ایشوز ریز ہوئے تھے. سو بیسکلی ہمیں پرابلم کو یا تو 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پرابلم کو ریکگنائز نہ کریں اور اپنی دنیا میں رہیں اور آپ ایک تجزیہ آپ کا ہے وہ آپ رکھیں، وہ آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ ریئل چیک اگر لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ آبویسلی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کافی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے اور کافی ٹائم سے ہو رہی ہے. لیکن اس طرح کا فوکس نہ میڈیا دے پا رہا ہے نہ پارلیمنٹ دے پا رہی ہے. مجھے یاد ہے میں نے واک آؤٹس بھی کیے ہیں اسمبلی سے ایشو پہ. اور میں اپنی پارٹی کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شکارپور کے جلسے میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک ہندو کمیونٹی کے لیڈر تھے، ان کا ہاتھ اٹھا کے اسٹیج پہ جلسے پہ اس ایشو کے بارے میں اپنی فرم کمٹمنٹ دی تھی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کرنا حکومت کا فرض ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اوائڈ ہوئیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس میں ڈراپ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، زیادتی ہو رہی ہے مالی. اوکے، لیٹ می کیری دیٹ پوائنٹ فارورڈ. بابو مہیش صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہلو جی مہیش جی، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی. اچھا، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی دیں اس معاملے میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو 60 خاندان گئے ہیں سرحد پار، یہ یاترا کے لیے گئے ہیں، کیا یہ واپس نہیں آنا چاہتے؟ آئیں گے؟ کیا ہے آپ کے پاس، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے. اس کے پیچھے کچھ مسئلہ جو ہے، اس کے پیچھے اور کوئی کہانی ہے. جیسے کہ امن امان کا مسئلہ ہے. جیسے کہ پہلے تو کوئی 2 جوان اغوا ہوتے تھے، برائے تعاون واپس آتے تھے. اس کے بعد بچے اغوا ہوتے رہے ہیں، وہ بھی برائے تعاون کے ذریعے آتے تھے. اس کے بعد ابھی جو ہمارے عزت پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، اس وقت جو ہم اس مشکلات میں ہیں. تو پہلے تو برائے تعاون والا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا. مجبوری یہ تھی، ہم اس زمین پہ پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا بھی حق ہے اور دوسری کمیونٹی کا بھی حق ہے. یہ ہماری دھرتی ماتا ہے. جب ہم اپنے چھوٹے تھے تو بڑے ہمیں یہی کہتے تھے کہ بچوں، یہ وہ زمین ہے، یہ وہ مٹی ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر جو بھی شخص جا رہا ہے، اگر کسی انڈیا یا کسی مسئلوں کے لیے جہاں یاترا کے حساب سے جا رہا ہے، تو مسئلے یہی ہے. پہلے بھی یاترا کے لیے کافی سالوں سے جاتے رہے، وہاں سے بھی یاترا والے آتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے جو ابھی جو سسٹم چینل چلا ہے، یہ جو
واقع ہو رہے ہیں، خاص کر کے یہ لڑکیوں کے. کوئی بھائی فرما رہا تھا، پہلے میں سن رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتی ہیں، بیان دیتی ہیں. کیا میں بھائی سے پوچھ رہا ہوں، کیا وہ لڑکیاں جو کس کی بیٹیاں ہیں، کس کی بہنیں ہیں 14 سال کی، ادھر کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا ہے اس کی ایج فیکٹر کے حساب سے، اگر وہ لڑکی اسلام قبول کرتی ہے تو خود جا کے کورٹ پہ آزاد ہیں، کورٹ میں خود جا کے بیان دے میں اسلام قبول کرتی ہوں. کسی نے یہ پوچھا کہ میں اس لڑکی کو بہن بنا کے بیٹھا ہوں گھر میں یا کس کو ماں بنا کے بیٹھا ہوں، اسلام سے محبت ہے. یہ تو حوث کی باتیں ہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے. کل کی جو کچھ دن گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے لڑکیوں کو کیا حالت ہوتی ہے، لڑکیوں کو کس کس جگہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. کچھ لڑکیاں کچھ سالوں سے ایسے انہوں کے گھر چھوڑ کے گئے تھے اور جا کے ہم نے اس کو اسپتال پہنچایا ہے. اگر جو اسلام قبول کر کے محبت میں شادی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نبھائیں، ایسے نہیں کہ کچھ سالوں میں اس کو کہیں پھینک کیا ہے، ہاسپٹل میں پھینک کیا ہے یا اس کو چھوڑ دیں. اس لیے جو ہم بہت پریشان ہیں، تو یہی ہمارے ساتھ ناجائزی ہوتی آ رہی ہے. اصل اس کا مقصد ہے یاترا کا کہ یہی جو ابھی جو ٹھل میں واقعہ ہوا، اپنے چولہا خیر پور سے واقعہ ہوا، رمیش لال، اشوک لال اور ہری لال جو اغوا ہوئے تھے خیر پور سے ضلع خیر پور، وہ انتظامیہ نے کہا کہ ہم نے 3 بندوں کو 15 منٹ کے بعد چھڑوا لیا بغیر کسی بم کے. حالانکہ میں بتاتا ہوں، میں اس مسئلے میں تھا، 50 لاکھ روپیہ دے کے انہوں نے اپنی رہائی کروائی. میں تھوڑے دنوں کی بات کرتا ہوں، ابھی کوئی کرنل اغوا ہوا تھا اسی روڈ پہ، انہوں نے خود لڑکے اپنے آدمی بازار کروائے. ہمیں تو یہی نہیں ہے طاقت تو ہم بندوق اٹھا سکیں ہاتھ میں، لاٹھ اٹھا سکیں ہاتھ میں. ہم تو تحفظ مانگتے ہیں حکومت سے، ہمیں تحفظ دے تو ہم کیوں چاہیں گے باہر کسی کنٹری ملک میں. جی ماروی ایک منٹ. جی اوکے بابو جی آپ ہمارے ساتھ رہیے. شرجیل میمن صاحب آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں، اس میں بہت سارے جوابات ہیں، بہت ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، حکومت پر عائد ہوتی ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد.